محفوظ رہیں گا اس معاملے میں، اس سے گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ہے 8ویں چیز جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں ماں کا کردار، والد کا بھی ایک اہم رول ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ رول بچے کی تربیت میں وہ ماں کا ہوتا ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ ماں بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے، فرسٹ اسکول ہے، یاد رکھیں۔ اگر یہ اسٹیپ اس نے مضبوط ڈالا تو انشاءاللہ اگلی اسٹیپس اس کے لیے آسان ہیں، اور یہیں سے تربیت نہیں ملی۔ ماں کو بچے نے جو ہے ٹی وی دیکھتے ہوئے پایا، فلمیں اور پکچر دیکھتے ہوئے پایا، قصے کہانیوں اور ناولوں کو زندگی بھر پڑھتے ہوئے پایا۔ اللہ کی کتاب تو ہاتھ میں نہیں کی، لیکن ناول دکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شمارے اور میگزینز جس کا کوئی تعلق نہیں دنیا کے فائدے نہ آخرت کے کوئی فائدے ہوتے ہوئے پڑھتے ہوئے پایا۔ ماں کو چغلی اور غیبت کرتے ہوئے پایا، ماں کو ہی فون پر جھوٹ بولتے ہوئے پایا کہ آج ہم باہر جا رہے ہیں، وہ بولتا امی آپ نے فون پہ بولے باہر جا رہے لیکن آج تو گھر میں، بیٹے وہ آنٹی بہت بور کرتے نا تو ان کو آگے بڑھانے کے لیے بول دی تھی میں نے۔ تو وہ جھوٹ کی تعلیم پا رہا ہے اپنی ماں سے گھر کے اندر فون کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے تو یہ سمجھ رہے اس سے کیا ہوتا ہے، بہت متاثر ہوتا ہے۔ اور میں نے والد کے بارے میں کیوں نہیں کہا یہاں، اس لیے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ مرد جو ہے حلال رزق کی تلاش میں گھروں سے باہر عموماً ہوتے دن بھر بھی، اور کبھی تو ملک کی باہر چلے جاتے ہیں، ہے نا، حلال رزق کی تلاش میں۔ اور بچے کا اٹیچمنٹ ماں سے زیادہ ہوتا ہے باپ کے بنسبت۔ اسی لیے میں عموماً بار بار کہتا ہوں یہ کہ بچہ باپ کے بنسبت ماں کے عقیدے پہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، ماں کے عقیدے پہ ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو ایگزامپل، سمجھ لیجئے ایک ایسی خاتون سے انسان نے نکاح کیا ہے جو توحید پرست نہیں ہے، اور مختلف قسم کی بدعات اور خرافات وہ گھر میں کرتے ہیں یا وہ لوگ کرتے تھے، اب گھر میں لا لیے۔ اب شوہر توحید پرست ہے اور بولتا ہے آج فلاں دن ہے، کوئی خرافات اس گھر میں نہیں ہوں گی، بچوں تم بھی سن لو کوئی خرافات نہیں ہوں گی۔ بچے بولتے ابا کوئی خرافات نہیں ہوں گی، بیوی بولتی نہیں شوہر کوئی خرافات نہیں ہوں گی، آپ نے بول دی ختم ہو گیا۔ اب جب شوہر گھر سے باہر چلا جاتا ہے، پورے خرافات گھر میں ہوتے ہیں، اور ماں بچوں سے کہتی شام میں ابو آئیں گے نا کچھ نہیں بتانا کچھ ہوا۔ اور جب شام میں والد گھر پہ آتا ہے، باپ گھر پہ آتا ہے، کیا ہوا آج کچھ غلط تو نہیں ہوا؟ بھی بولتی نہیں نہیں شوہر آپ نے بولے تھے تو میں سرتاج آپ کے خلاف کیسے جاؤں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بچوں سے پوچھے بیٹے کچھ ہوا؟ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، امی نے کچھ نہیں کی، سمجھ رہے آپ؟ تو بچہ باپ کے بنسبت ماں کے عقیدے پر ہوتا ہے، ماں جیسی ہوں گی بچہ ویسا ہوگا۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ والدہ ماں جو ہے بچوں کی صحیح تربیت کرے، اور ان کو فرسٹ سٹیج میں تربیت کے پہلے مرحلے میں ایسا کیچ کرے، ایسا مضبوطی سے پکڑے، اور اس طرح کی تعلیم دے کہ بچہ جو ہے مضبوط ہو جائے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ان کے بیٹے جو ہے انس جو ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے والد جو ہے یہ چیز کے لیے راضی نہیں تھے کہ ان کا بچہ کلمہ پڑھے۔ ایک مرتبہ جب ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان کے والد کے سامنے کہا کہو بیٹے انس لا الہ الا اللہ، اور ان کے والد کہنے لگے بیٹے انس مت کہنا لا الہ الا اللہ۔ انس کے والد کے نہ کرنے کے بعد بھی انس رضی اللہ عنہ نے لا الہ الا اللہ کہا، چونکہ ان کی ماں کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ۔ تو ان کے شوہر نے کہا تم تو بگڑ چکی ہو، بچے کو تو نہ بگاڑو۔ انہوں نے کہا میں کہاں بگاڑ رہی ہوں، میں تو صرف کہہ رہی لا الہ الا اللہ کہو۔ تو چھوٹے انس نے، ننھے انس نے اپنی ماں کی بات کو مانا بنسبت اپنے والد کی۔ تو بچے جو ہے ماں کے عقیدے پہ ہوتے ہیں، وہ ماں سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ یہاں بہت ضرورت ہے کہ ماں ہونے کے ناطے ایک خاتون جو ہے اپنے بچے کو صحیح تعلیم دے، صحیح تربیت دے، خود بھی اسلام پر چلے، اس کے لیے بھی کوشش کرے۔ اور جیسے میں نے کہا نا بہت مرتبہ دیکھا گیا، ماں اگر قرآن پڑھتی ہے تو بچے بھی قرآن پڑھنے والے، ماں نماز کی پابند تو بچے بھی پابند۔ اور بچہ تو میں نے کہا نا چیزوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے، دیکھ کر سیکھتا ہے۔ ماں نماز پڑھ رہی، بچہ بھی جا کے سجدہ کرتا ہے۔ کسی نے بولا آج تک بچے کو سجدہ کرو، لیکن جس گھر میں نماز ہوتی ہے بچے خود بخود نمازی بن جاتے ہیں، سجدہ کر رہا ہے جا کر۔ اس لیے کہ بچے بڑوں کو جو چیز کرتے ہوئے دیکھتے وہ کام کرتے ہیں۔ میں ایک مثال ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک ہینڈ سیٹ ہے فون کا، آپ گھر میں جاتے ہی بچہ سب سے پہلی چیز جو باپ سے مانگتا ہے، معلوم والد سے مانگتا ہے، وہ اس کا فون ہے۔ ایک زمانہ تھا، ایک 10-20 سال پہلے وہ چابی مانگتا تھا گاڑی کی چابی، کیونکہ وہ دیکھتا تھا ہمیشہ والد کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی ہے تو چابی۔ اب بچے چابی نہیں مانگتے، اب کیا مانگتے ہیں؟ آپ کا ہینڈ سیٹ فون چاہیے ان کو۔ آپ اس بچے کو اسی وزن کا ایک ڈپلیکیٹ ہینڈ سیٹ ہاتھ میں دیجیے، اسی وزن کا ڈپلیکیٹ دیجیے، لیں گا اور پھینک دیں گا اس کو، اور دوسرے ہینڈ سیٹ کو کبھی نہیں پھینکیں گا، اٹھا کے رکھیں گا، اس لیے کہ اس نے اپنے والدین کو اس ہینڈ سیٹ کا احترام کرتے ہوئے پایا، پھینکتے ہوئے نہیں پایا، جیب میں رکھتے پایا، گر گیا تو گرانا نہیں بیٹے، تو اس نے سیکھ لیا کہ ہینڈ سیٹ کو گرانا نہیں چاہیے، ہے نا۔ تو نیچرلی اس کو تعلیم تو دی، ایسا بیٹھ کر کسی نے سکھایا نہیں کہ ہینڈ سیٹ یہ ہوتا، آئی فون مہنگا ہوتا، سیمسنگ یہ ہوتا، فلاں ایسا ہوتا۔ پھر بھی اپنے والدین کو اس چیز کو امپورٹنس دینے کی وجہ سے اس نے بھی اس چیز کو اہمیت دینا شروع کر دی۔
تو لہٰذا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جب وہ ماں کو دیکھیں گے نمازی ماشاءاللہ، جب والد کو دیکھتا ہے وہ 5 وقتہ جاتا ہے تو خود بخود اس کا ایک اٹریکشن دین کی طرف ہوگا اور اس طرف رغبت پائیں گا. تو اس میں ماں کا بڑا اہم کردار ہے. ماں ایک ٹیچر کا رول ادا کرتی ہے اور والد کا کردار ایک ایسا جس کو کہیں گے پرنسپل کا، یہ ایک ایسا کیریکٹر جو صرف چیک کرتا ہے کیا ہوا. جیسا ماں اسکول بھیج رہی ہے بچے کو تیار کر کے، عربی جا رہا ہے، شام میں والد جب کام سے آتا ہے تو بیٹا آج عربی گئے تھے، اسکول کا کیا ہوا، فلاں چیز سیکھی، یہ چیز یاد تھی تو اس کو دہرایا، فلاں چیز حفظ کی. ٹھیک ہے، وہ پورا اسے بات چیت کریں گا. لیکن ظاہر سی بات ہے تربیت تو ماں کو کرنا ہے. اسی لیے اسلام نے عورتوں کو